وہ ویڈیوز کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اور آپ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنے والا۔ طارق جمیل دا منڈا کوٹھے والی دے نال عشق تے موت دا کھیل کہ طارق جمیل دے بیٹے دے نال کس طرح جمی نے خود زیادتی کیتی اور او دی ایک پاک محبت سی جنوں وہ پانا چاہ رہا سی، اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا سی، اپنا مستقبل دا ساتھی وہ لب کے بیٹھا سی، اور جمی ڈانسر نے او دی محبت دے وچ خلل پا کے تے انہیں ہی انہوں مجبور کیتا دنیا تو نکل جا تے ٹیکے لواندا رہا اپنے بیٹے نوں پاگل پاندے کہ اے پاگل ہو جائے اور اے دے دماغ دے وچوں عشق جڑا او نکل جائے۔ ویکھو کہ اے کنا ظالم ہے، اور میں سمجھنا بے اس ظالم نو ساڈے سامنے ہی سزا ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، آج بات کریں گے مولانا طارق جمیل کا بیٹا جو عاصم جمیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں افسوس ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے وصال کا۔ اختلافات مسائل میں ہوتے ہیں لیکن ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل کا بیان میں بڑے عرصے سے ان کے بیانات جو ہے وہ سماعت کرتا ہوں، اور مولانا طارق جمیل ایک نائس انسان ہے، اچھے انسان ہے۔ سامعین محترم، وہ ویڈیوز کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اور آپ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنے والا، اور اس سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین محترم، دوستو عزیزو، مولانا طارق جمیل، ان کا جو بیان ان کے بیٹے عاصم جمیل مرحوم کے کل شریف کے ختم پر، کل خوانی پر یا قرآن خوانی سمجھ لیں کہ جو محفل ہوئی ہے اس پر جو انہوں نے بیان کیا، وہ میں نے پورا بیان ان کا سنا ہے، اور یقین مانیں کہ ایمانداری کی بات ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ تھم نہیں رہے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا وصال ہوا تو طرح طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ افواہ اڑی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد مولانا طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل کا بیان آیا، اور اس نے یہ بیان دیا سوشل میڈیا پہ کہ میں پریشانی کے عالم میں یہ بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل کو کسی دشمن نے کوئی فائر وغیرہ نہیں کیا، بلکہ گارڈ سے گن چھین کر اس نے خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد مولانا طارق جمیل، ان کے اہل و عیال جو ہیں، ان کی وائف جو ہے، ان کا بیان بھی ایک ویڈیو میں آیا ہے کہ عاصم جمیل کی قاتل اس کی بیوی ہے۔ یہ سنتے جانا آپ نے، یہ ویڈیوز آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو ان کی بیوی کا بیان آیا کہ میرے بیٹے کی قاتل میری بہو ہے، مطلب کہ عاصم جمیل کی بیوی ہے۔ اور اس کے بعد جناب علی بیان آیا کہ مولانا طارق جمیل کے بھائی کا بیان آیا، ڈاکٹر طاہر صاحب کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عاصم جمیل جو ہے اس نے خود اپنے آپ کو شوٹ نہیں کیا، بلکہ میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ گن چیک کرتے ہوئے، پسٹل چیک کرتے ہوئے فائر ہو گیا اور گولی چل گئی اور اس کو گولی لگ گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کا بیان آیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خودکشی نہ کہیں، خودکشی اس نے نہیں کی، بلکہ میرا بیٹا شہید ہے۔ سامعین محترم، دوستو عزیزو، کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ بیٹے کا بیان مختلف ہے، باپ کا بیان مختلف ہے، ماں کا بیان مختلف ہے، اس کے علاوہ ان کا چاچا ہے یا تایا ہے ڈاکٹر طاہر، اس کا بیان مختلف ہے۔ تو اس لیے طرح طرح کی لوگ پھر باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو بیانات ہیں، یہ ویڈیوز آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ انہوں نے خود بیانات دیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ان کے بیانات اور ان کے انٹرویوز میں یہ باتیں انہوں نے خود بیان کی ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے متعلق یہ بات جو ہے وہ ویڈیوز کافی اب یوٹیوب پر چل رہی ہیں کہ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کے خود قاتل ہیں، بلکہ تلمبا سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل جو ہیں، ان کا بیٹا جو عاصم جمیل تھا، وہ ایک کسی عام عورت جو ہے، جو مطلب فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں
اور مطلب کہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، بدنام زمانہ عورتیں ہوتی ہیں، ایسی کسی عورت کی بیٹی کی محبت میں ملوث تھا اور اس کے دل میں عشق تھا، تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ محسن بھٹی کے ساتھ مولانا طارق جمیل کا جو انٹرویو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مولانا طارق جمیل نے خود بیان دیا ہے کہ میں 40 طوائفوں کو خرچہ دیتا تھا، ان کو مطلب ان کی خدمت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک انٹرویو جو محسن بھٹی کو مولانا طارق جمیل نے دیا ہے، اس میں مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ میری صحت ناساز ہو گئی۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب بیمار ہو گئے تھے اور ان کے علیل ہونے کی وجہ سے ان کی وہ ویڈیوز بھی جو ہیں وہ عام چلتی رہی۔ ان کے بیٹے نے آگاہ کیا لوگوں کو کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل نے محسن بھٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً 235 ایسی عورتوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جو بدنام زمانہ ہیں، انہوں نے میری عیادت کے لیے گروہ در گروہ وہ عورتیں جو ہیں وہ آتی رہیں۔ اچھی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، اور ایسی جو فحشہ عورتیں ہیں ان کو دین کی دعوت دینی، ان کو برائی سے محفوظ کرنا، یا پھر ان کو اخراجات جو ان کے ہیں یا ان کا جو خرچہ ہے اس کے معاملے میں ان کی مدد کرنا تاکہ وہ برائی سے محفوظ رہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو افواہ اڑی ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا جو ہے ایک طوائف کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور مولانا طارق جمیل کیونکہ ایک وڈیرے کے بیٹے ہیں، جاگیردار کے بیٹے ہیں، عالم بھی ہیں اور ان کی شہرت ہے، تو لہٰذا مولانا طارق جمیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایک بدنام زمانہ عورت کی بیٹی کے ساتھ کریں۔ تو اس لڑکے نے بڑی کوشش کی، بڑا سمجھایا اپنے والد مولانا طارق جمیل صاحب کو، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تو آخر اس نے تھک ہار کر، تنگ آ کر، عشق میں پاگل ہو کر اس نے اپنے آپ کو یہ شوٹ کیا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ طارق جمیل دا منڈا کوٹھے والی دے نال عشق تے موت دا کھیل۔ یہ طارق جمیل صاحب دا منڈا جڑا اللہ اینو مغفرت فرمائے جی، وہ جو واقعہ ہویا وہ تواڈے سامنے ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، اور کسی بھی والدین واسطے، کسی بھی خاندان واسطے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو وہ ہویا۔ وہ جیسی اگے تانوں دسیا اور سنیا بھی، لیکن یہ جہڑیاں حقیقتاں نے، جہڑیاں چھپی ہوئی چیزاں نے، جڑے ظلم ڈائے گئے نے، وہ میں تواڈے سامنے لے کے حاضر ہونا چاہنا۔ یہ گل اتوں شروع ہوندی ہے کہ یہ جڑا تلمبا شہر ہے یا قصبہ ہے، یہ ایک بڑی میں ان کی کہاں ایک کوٹھے والی عورت وہ دی بڑی خوبصورت بیٹی ہے۔ مطلب ایک گناہ نہیں کہ کسی کوٹھے والی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، مطلب یہ بھی میں نال کہہ دیا وہ اپنا دھندا ہے، وہ جانے وہ امال جانن، میں اس انہاں معاملے چ نہیں پیندا، ٹھیک ہو گیا نا۔ کوٹھے والی ایک عورت آ تے وہ دی بیٹی ہے بڑی خوبصورت، وہ دے نال اے طارق جمیل صاحب دا جڑا بیٹا ہے نا آسم جمیل، وہ عشق کر پیندا ہے، یعنی کہ دونوں آپس دے وچ عشق کر پیندا ہے۔ اور میں سمجھنا انہاں دا حق عشق کر بیٹھے تے دوویں نوجوان نے، بالغ نے، کی معاملہ ہے عشق دے وچ، کیڑا کوئی منع منائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اساں اپنی زندگی دے وچ 5-6 عشق کتنے، ایک بھی توڑ نہیں چڑیا، اور شکر خدا دا ہے کہ موت تو بچ گئے، مطلب کہ بچائیت ساری جیڑی وہ رہی ہے، عشق کیتے رہے پر توڑ نہیں چڑھے، تو کیڑی گل، یہ کہڑا منع ہے؟ عشق تسی نہیں کر سکتے، کسی نال پیار نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے، پسند کی شادی نہیں کر سکتے، مطلب یہ تو چلتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے پسند کی شادی، یہ کہڑا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں جڑے نا آپس دے وچ عشق کرنا شروع ہو گیا، بڑا زوردار عشق چڑھ گیا، خماری چڑھ گئی، اور تمہیں پتہ ہے اسی کر کے ویکھے ہیں، تسی ساڈا حال ویکھ سکتے ہو۔ اس حد تک گل چلی جاتی ہے جنونیت تک، شادی دے وعدے وعید اور ہر شے ایک دوسرے تو بغیر نہیں رہنا، تے فلاں تے فلاں تے فلاں۔ یہ دوران ہی جمی ڈانسر نو پتہ لگ جاتا ہے کہ این وہ منڈا جڑا ہے نا انہوں عشق ہو گیا، فلانا جڑا کوٹھ ہے وہ بچی دے نال۔ انہیں اپنے منڈے نو سمجھایا، لیکن انہوں کیا عشق تمہیں پتہ انا ہوں، اور والدین میں سمجھنا پہ اسٹیج تے سمجھنا چاہیے اپنی اولاد کو، انہوں کا کی حساب کتاب ہے، گل کتوں تک بگڑی ہے، انہوں سلجھانا چاہیے بجائے اس سے انہوں الجھایا جائے۔ یہ جمی جڑا ہے آپ ڈانسر ہے، انہیں آپ کہاں کچھ ہڈی مائی 4-4 5-5 آپ بھی رکھی تو لمبے والے لوگ کہیں دے سانو کی پتہ۔ اچھا وہ جناب نا انہیں کی کیتا، انہیں نا جمی نے وہ جڑی عورت سی نا
ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਸਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਮੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਂਝ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੁਮਕਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਮੀ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਮੀ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ है और मैं समझना बे जालिम नूं साडे सामने ही सजा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ों, आपने ये वीडियो क्लिप समाअत फरमाया। मौलाना तारक जमील के बेटे के विसाल का दुख हमें भी है, सदमा हमें भी है, लेकिन ये इतनी बातें उलट पलट कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या फिर मौलाना तारक जमील साहब बेहतर जानते हैं कि क्या मसला था, क्या वजह थी। वो इतना मेंटल तो नहीं था जिस बंदे ने फैक्ट्री बनाई हुई थी। मौलाना तारक जमील साहब ने अपने बेटे के कुल खानी पर बयान करते हुए ये खुद फरमाया है कि मेरे बेटे ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक खुद फैक्ट्री बनाई हुई थी और उस फैक्ट्री में औज़ार बनते थे, ज़मींदारा औज़ार जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर वाली जो हल होती हैं वो बनती थी, रूटावेटर बनते थे। और मौलाना तारक जमील ने ये खुद कहा है कि मेरे बेटे ने 60 बालों वाला, जिसको हम पंजाबी में फाले कहते हैं, मेरा भी ताल्लुक़ ज़मींदारे से ही है। तो मौलाना तारक जमील ने कहा कि 60 बालों वाला उसने रूटावेटर बनाया और छोटे ट्रैक्टर के पीछे डाला और फिर एक चाय का कप जो है वो रूटावेटर के ऊपर रखा, तो वो चाय का कप जो है उसमें चाय भी थी। रूटावेटर के ऊपर रखा, 1 एकड़ ज़मीन में रूटावेटर चलाया, 1 एकड़ ज़मीन जो है उसमें रूटावेटर फेरने के बावजूद वो जो रूटावेटर के ऊपर रखा हुआ चाय का कप था, एक कतरा भी चाय का उससे नहीं गिरा और कप जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे साकन रहा, रूटावेटर के ऊपर ही रहा। तो मौलाना तारक जमील साहब अगर ऐसी बात है, वो इतना ज़हीन था, इतना अक्लमंद था, तो फिर समझ में तो नहीं आता कि उसने ख़ुदकशी की है। कोई ना कोई परेशानी उसको ज़रूर होगी, कोई मसला होगा, टेंशन में ही ख़ुदकशी की जाती है।
تو کوئی نہ کوئی اس کو ایسی پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔